Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah, and there offer him. Lord. قربانی کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس رسم ہزاروں سال سے رائج ہے۔ زمانہ قدیم سے انسان مصیبت اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اپنے اپنے دیوتاؤں کے آگے قربانی دیا کرتے تھے۔ مختلف مذاہب اور کلچرز میں اس قربانی کو بھیٹ، بلیدان، تھوسیا، یگے، شینٹو اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ قربانی کی یہ رسم ان کے لیے نہایت مقدس تھی، البتہ مختلف مذاہب اور علاقوں میں قربانی کرنے کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ قربانی الگ الگ چیزوں کی دی جاتی تھی: جانوروں کی قربانی، پھلوں کی قربانی، غلہ اور شراب کی قربانی اور انسانوں کی قربانی۔ یہ تمام قربانیاں مختلف مہینوں اور مختلف کنڈیشنز میں دی جاتی تھیں، جسے وہ اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے تاکہ ان کا دیوتا ان سے خوش ہو جائے۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی قربانی کو مانا جاتا ہے۔ بیشتر آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے دونوں سے قربانی مانگی۔ دونوں نے اپنا اپنا جانور پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ حابیل نے قربانی کے لیے عمدہ مویشیوں اور جانوروں کو پیش کیا، لہٰذا اس کی خالص نیت کی وجہ سے قربانی قبول ہوئی اور آسمان سے آگ اتری جس نے اس کے مویشیوں کو جلا دیا۔ مگر قابیل نے ردی اور گھٹیا قسم کے اناج پیش کیے تھے، چنانچہ اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ دنیا کی پہلی قربانی تھی اور قربانی کا ہی یہی طریقہ آگے بھی جاری رہا۔ لوگ اونچے اونچے مقام پر خدا کے حضور عمدہ چیزیں پیش کیا کرتے تھے اور آسمان سے آگ اتر کر انہیں جلا دیتی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا دیوتا آمن را زندہ ہے اور اسے بھوک لگتی ہے، اس لیے وہ اس کے سامنے جانور یا کبھی کبھار غلام یا قیدی کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے۔ قدیم میسوپوٹامیہ کے اندر عقائدوں کا ماننا تھا کہ دیوتا اگر ناراض ہو جائے تو قحط، جنگ اور زلزلے نازل ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ان دیوتاؤں کے آگے شراب، اناج اور جانور کی قربانی دیتے تھے۔ قدیم یونان میں مندروں میں باضابطہ قربان گاہ ہوتی تھی جن میں دیوی دیوتاؤں کے آگے بیل، بکرے یا بھیڑ ذبح ہوتے تھے، اور اس قربانی کا مقصد شہر کی حفاظت اور خوشحالی تھی۔ قربانی کا سب سے انسانیت سوز اور دردناک طریقہ مایا تہذیب میں تھا۔ مایانز کا ماننا تھا کہ سورج اور وقت کو جاری رکھنے کے لیے خون لازم ہے، اس لیے وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے قبیلے سے ایک ایسے شخص کو چنتے تھے اور اسے ذبح کرنے کے بعد اس کا دل نکال کر سورج دیوتا کو پیش کرتے۔ فرعونیوں کے دور میں مصری لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو زیورات سے سجا کر دریا میں نظر کر دیا کرتے تھے، جسے اسلام کی آمد کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ختم کروایا۔ ہندو مت کی بات کریں تو اس کا بلی کا رواج سالوں سے رائج ہے، جس میں مخصوص موقع پر مختلف چیزوں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ویدک دور میں ہندوؤں کی خاص عبادت یگیا کے ذریعے آگ میں جانوروں کو جلا کر قربانی دینے کا ذکر ملتا ہے، جسے اگنی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ شاہی یگے ہوتا تھا جس میں بادشاہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے گھوڑے کی قربانی دیتا تھا۔ کچھ مقامی ہندو راجا مخصوص موقعوں پر انسانی قربانی دیا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق اڈیشہ میں جگناتھ مندر کے ابتدائی دور میں انسانی بلی بھی دی جاتی تھی، جسے بعد میں انگریزوں نے سال 1850 میں غیر قانونی قرار دے کر اسے بند کروایا تھا۔ افریقہ، انڈونیشیا اور جرمن قبائل اپنے اپنے دیوتاؤں کے غضب سے بچنے کے لیے نئی عمارتوں کی تعمیر یا اپنے بادشاہ کی موت کے وقت سینکڑوں انسانوں کی قربانی دیتے تھے، جو عموماً دشمن قبیلے کے ہوتے تھے، اس لیے تاریخ انہیں وحشی قبیلے کے طور پر یاد کرتی ہے۔
بنی اسرائیل میں بھی قربانی کے قائل تھے۔ جب انہیں اپنے پیغمبروں کی جانب سے قربانی کا حکم ہوتا تو آبادی سے باہر اپنے جانوروں کو پہاڑ یا کسی اونچی جگہ پر جا کر چھوڑ دیتے اور تھوڑی دیر بعد آسمان سے آگ اترتی جو جانوروں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں عرب کے بہت سارے قبائل جب کسی جنگ میں کامیاب ہو جاتے تو پکڑے گئے قیدیوں میں سے وہ خوبصورت ترین شخص کو چنتے اور اسے اپنے بتوں کے سامنے زندہ ذبح کرتے تھے اور اس کے خون کو اپنے سر اور چہرے پر ملتے۔ غرض یہ کہ انسانی تاریخ کی تمام بڑی تہذیبوں میں قربانی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ یہ کوئی رسم نہیں بلکہ اس کا رشتہ مذہبی عبادت سے جوڑا جاتا ہے۔ جو اس وجہ سے قربانی کو امت محمدیہ پر فرض کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا تو خواب کے ذریعے آپ کو حکم ہوا کہ آپ کو اپنے عزیز بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر سے بے حد محبت تھی، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تب اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ بس ابراہیم، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور نظر اٹھائی تو سامنے ایک دمبا موجود تھا۔ آپ علیہ السلام پہاڑی سے اترے اور اس دمبے کو ذبح فرمایا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اس لا شریک خدا کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے جو گمراہ لوگ باطل دیوتاؤں کے سامنے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جانوروں کی قربانی کا یہ طریقہ سب سے زیادہ عمدہ، پاکیزہ اور اعلیٰ ہے، جس میں جانوروں کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا جائے اور اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا یہ طریقہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی موجود تھا، لیکن اس میں وقت کے ساتھ بدعات اور خرافات بھی شامل ہو گئی تھیں، جبکہ اسلام کے اندر اس سنت ابراہیمی کی صحیح تصویر موجود ہے، کیونکہ قربانی کی اس سنت کو زندہ فرمانے والے خود آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اس سنت کو دوبارہ رینیو کیا اور آج دنیا کے تقریباً ہر کونے میں لاکھوں مسلمان اس مبارک سنت کو ہر سال ادا کرتے ہیں۔ جہاں دنیا کے دوسرے مذاہب میں آج بتوں اور باطل دیوی دیوتاؤں کے آگے بے شمار کھانے پینے کی چیزیں پیش کر کے غذاؤں کو ضائع کیا جاتا ہے، جہاں پتھروں کے اوپر ہزاروں لیٹر دودھ بہا دیا جاتا ہے، اگرچہ بت کوئی نوالا منہ میں نہیں ڈالتا پھر بھی ان کے سامنے پھل اور اناج پڑے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام قربانی کے گوشت کو مسکین، ضرورت مند، بھوکوں، غریبوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کی یہی فیاضی اور نوازش اسے دنیا کا سب سے خوبصورت دین بنا دیتا ہے۔ اسلام کا تصور قربانی سب سے جدا ہے۔ اسلام مال، جان اور خاندان ہر چیز کی قربانی دینے کا درس دیتا ہے، لیکن ایسے طریقے پر جس سے کسی کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اسلام کے اندر ذو الحجہ کے مہینے میں بہترین اور پاک جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم ہے، جس کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہے اور سنت ابراہیمی کی پیروی ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں صرف دنیاوی حصول، دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا اور موسموں میں تبدیلیوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ مسلمان 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی صرف رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، جس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل صرف ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں کیا جاتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ رب العزت، تو نے ہم سے ہمارے جانوروں کی جان اور خون مانگا ہے، ہم بخوشی اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگر تو ہم سے ہماری جان اور ہمارا خون بھی مانگے گا تو ہم اس سے بھی پیچھے نہ ہٹیں گے۔